دیانت الدولہ میں تشریف لے آئیں۔ اب سے کچھ ہی لمحوں کے بعد تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ قاری صاحب آ گئے، قاری قرآن عالی جناب قاری دانش صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ یہ مجلس بسلسلہ شہادت بے شک امام محمد باقر علیہ السلام منعقد کی جا رہی ہے۔ بے شک بنا کردی سید محمد نثار رقوی یہ پروگرام پچھلے 30 سالوں سے الحمدللہ بے شک بے شک اپنی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے۔ آج کی اس مجلس کو خطیب انقلاب عالی جناب عباد ارشاد نقوی صاحب کو بلا بیان فرمائیں گے۔ بے شک بعد ختم مجلس آگش لگا شبیہ تابوت امام محمد باقر روضہ امام حسین کے چاروں طرف گشت کرے گا۔ بعدہ فرش خاک پر الوداعی مجلس ہوگی جس میں امام عصر علیہ السلام کو ان کے جد کا پرسہ پیش کیا جائے گا، جس میں مصائب امام محمد باقر عالی جناب مولانا موجز زیدی صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے۔ جو حضرات بھی میری آواز کو سن رہے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ برائے کرم فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں۔ اب میں بنا کسی تمہید کے گزار ہوں برادر محترم عالی جناب قاری دانش صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس اعضاء کا انعقاد کریں۔ جزاک اللہ جب آدمی جیتے رہیے، بات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مولانا آ رہے ہیں رستے میں جزاک اللہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا فالجبال أوتادا وخلقناكم
نومكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جب تک مولانا مسعود تشریف لائیں تاریخ کی مناسبت سے دو مطلب اور دو تین شعر پیش خدمت ہیں کہ ہم ارتقاء کے مسافر محمد باقر، ہم ارتقاء کے مسافر محمد باقر، ہماری منزل آخر محمد باقر، ہم ارتقاء کے مسافر محمد باقر، ہماری منزل آخر محمد باقر، اور زباں پہ ہے متواتر محمد باقر، زباں پہ ہے متواتر محمد باقر، امام حضرت باقر محمد باقر، زباں پہ ہے متواتر محمد باقر، امام حضرت باقر محمد باقر، اور شکست کھا گیا حشام ملک میں اپنے، شکست کھا گیا حشام ملک میں اپنے، جب آئے عالم و قادر محمد باقر، جب آئے عالم و قادر محمد باقر، اور زمانہ کیوں نہ انہیں باقر العلوم کہے، علیم باطن و ظاہر محمد باقر، علیم ظاہر محمد باقر. یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا، خاص طور سے دیکھیے گا خوشنود بھائی کہ علیم باطن و ظاہر محمد باقر، اور ہم ایسے
کم نظروں کا قبول کیجے سلام، ہمیں سے کم نظروں کا قبول کیجے سلام، امام حضرت جابر محمد باقر، ہمیں سے کم نظروں کا قبول کیجے سلام، امام حضرت جابر محمد باقر۔ اور برائے جنگ فقط تیر کا ہنر ہی نہیں، ہر ایک فن میں ہے ماہر محمد باقر، ہر ایک فن میں ہے ماہر محمد باقر۔ اور شہید کرب و بلا کے ہیں چشم دید گواہ، غم حسین کے ناشر محمد باقر، غم حسین کے ناشر محمد باقر۔ اور تمام عمر بگریہ بیان کرتے رہے، تمام عمر بگریہ بیان کرتے رہے، شہادتوں کے مناظر محمد باقر، شہادتوں کے مناظر محمد باقر۔ اور پکارتے ہیں تڑپ کر یہ حضرت ایوب، نہ جانے کتنے ہیں صابر محمد باقر، پکارتے ہیں تڑپ کر یہ حضرت ایوب، نہ جانے کتنے ہیں صابر محمد باقر۔ اور بس اس شعر کو آخری شعر قرار دے رہا ہوں، مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں کہ نہ جانے کتنے ہیں صابر محمد باقر۔ اور بن زیاد ہے حاکم سو اب کوئی مختار، بقی کا ہو مجاور محمد باقر، بن زیاد ہے حاکم سو اب کوئی مختار، بقی کا ہو مجاور محمد باقر۔ اور مزاج کوئی ہو چاہے ہو کوئی بھی موسم، ہے قمبر آپ کا شاعر محمد باقر۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں برادران مالی جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام محمد باقر علیہ السلام میں منظوم خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ برائے تاثیر ظہور امام زمان علیہ السلام نعرہ سلوات۔ ایک وقت دوشی سمجھ کرنا کہ دنیا میں عزتیں نہیں، جنت میں گھر نہیں، دنیا میں عزتیں نہیں، جنت میں گھر نہیں، عشق حسین دل میں تمہارے اگر نہیں، عشق حسین دل میں تمہارے اگر نہیں، کہ گھر گھر امام باڑے ہیں میرے حسین کے، گھر گھر امام باڑے ہیں میرے حسین کے، اور لیکن یزید تیرا زمانے میں گھر نہیں۔ آخری چار میں سے سماعت فرمائیں کہ کتنے ہی قصر ہو گئے تعمیر خلد میں، نوحے سے مرثیے
حسین سے نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے چاروں طرف ہیں دیکھیے روزے امام کے اور رونق ہے لکھنؤ میں امام حسین سے. جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب کے بعد میں تمام مومنین کی خدمت میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ براہ کرم فرش عزا پہ تشریف لے آئیں. خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب تشریف لا چکے ہیں. اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس سلسلے کے آخری شاعر عالی جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے کہ کرنوں میں اس کے چھپ گیا چہرہ رسول کا، کرنوں میں اس کے چھپ گیا چہرہ رسول کا، چمکا جب آفتاب امامت غدیر میں. ان مصروں کے خالق ہیں عالی جناب ڈاکٹر فرید مصطفیٰ صاحب. ایک مطلب اور ایک شعر ایک سلام کا حاضر خدمت ہے. ایک سلوات بھیج دیا آپ کو. کفیل حضرت یوسف جمیل ہوتے ہیں، کفیل حضرت یوسف جمیل ہوتے ہیں کہ اس سخن میں خود اکبر دلیل ہوتے ہیں، کہ اس سخن میں خود اکبر دلیل ہوتے ہیں. میری لحد میں اندھیرے قیام کیا کرتے، میری لحد میں اندھیرے قیام کیا کرتے، جگر جگر میرے ماتم کے نیل ہوتے. اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب کو بلا سکے تشریف لائیں اور مجلس اعضاء کو بیان فرمائیں. نعرہ حیدری. جو مومنین باہر تشریف رکھتے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ برائے کرم فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں. بعد ختم مجلس تابوت اعضاء کی زیارت کرائی جائے گی. حضرات، یہ کہ اعلان مجلس ملاحظہ فرما کہ برائے ایصال ثواب مرحوم محمد احمد نقوی صاحب ایک مجلس ایصال ثواب بعنوان مجلس دیسا 19 جون جمعرات کے روز 8 بجے شب روضہ کاظمین لکھنؤ میں منعقد ہوگی. اس مجلس کو مولانا بلال کاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے اور پرسوں یوم شہادت سفیر حسین علیہ السلام جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے سلسلے کی ایک سالانہ مجلس ہمارے غریب خانے پر ٹھیک 10 بجے صبح منعقد ہوگی. آپ تمام حضرات سے اس مجلس میں بھی شرکت گزارش ہے. اس مجلس کو مولانا تنویر عباس صاحب نجفی خطاب فرمائیں گے. فاتحہ. اہدنا الصراط المستقیم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ صلوات پڑھیں محمد حضرات گرامی، آج کا روز شہادت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اسی نسبت سے اس مجلس کا قیام ہے، اور اسی مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ایک آیت میں خداوند عالم نے تمام اولاد آدم کو، تمام انسانوں کو ان کی اہمیت سے آگاہ فرمایا، وہ نعمتیں اور وہ سہولتیں اور وہ رزق طیب اور وہ فضیلتیں جو اللہ نے انسان کو عنایت فرمائی ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور بغیر کسی فاصلے کے دوسری آیت میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ ہر انسان کو قیامت کے میدان میں اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ دیکھیں، ان دونوں آیتوں کا تسلسل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ پہلے انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنی ذات کی معرفت حاصل کرے، اور جب انسان اپنے آپ کو پہچان لے اور اپنی ذات کی معرفت حاصل کر لے کہ اللہ نے اسے کتنا عزت دار اور کتنا بلند و بالا اور کتنا افضل و اعلیٰ خلق کیا ہے، تو پھر یہ انسان یہ بھی یاد رکھے کہ یہی عزت دار انسان، یہی اشرف مخلوق انسان، یہی بلند و بالا انسان، یہی افضل و اعلیٰ انسان قیامت کے میدان میں اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اور یہ عزت دار انسان جب قیامت کے میدان میں اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو جس کا جیسا امام ہوگا قیامت میں اس کا ویسا انجام ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھائی، سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں جو انسان کی فضیلتوں اور جو اللہ نے اس کو نعمتیں دیں ان کا ذکر کیا گیا، یہ اصلاً تمہید ہے عرفان امام کی، کہ انسان قیامت کے دن مال و منان کے ساتھ نہیں بلکہ امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو اب انسان اسی دنیا میں فیصلہ کرے کہ وہ جب میدان قیامت میں امام کے ساتھ آئے گا تو وہ کس امام کے ساتھ آنا چاہتا ہے، وہ امام جو اس کی عزت کے اضافے کا سبب بنے، یا وہ امام جو جس کی جو ذلت اور رسوائی کا سبب بنے، وہ امام جو انسان کے جنت جانے کا سبب بن جائے، یا وہ امام جو انسان کے جہنم جانے کا سبب بن جائے۔ انسان کو اصلاً معرفت امام کی دعوت دی جا رہی کہ وہ امام کو پہچانے، سب سے اہم ہے معرفت امام برحق۔ اب اس معرفت امام برحق کو اللہ نے اس صورت سے آسان کیا کہ انسان کو اس کی فضیلتوں کی جانب اور جو اللہ نے نعمتیں دیں ان نعمتوں کی جانب متوجہ کیا کہ اگر انسان مطالعے کے ذریعے معرفت امام حاصل نہیں کر سکتا، حدیثوں کے ذریعے معرفت امام حاصل نہیں کر سکتا، تفسیر قرآن کے ذریعے معرفت امام حاصل نہیں کر سکتا، تو اپنی معرفت کے ذریعے معرفت امام حاصل کریں، اپنے آپ کو پہچانے۔ تو یہ اپنے آپ کو پہچاننا بھی امام برحق کو پہچاننے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور یہ میری بات بے بنیاد نہیں ہے۔ اس بات کی سند کے لیے میں آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا
کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص صحابی جناب ہشام تھے، اور جناب ہشام اکثر و بیشتر مخالفین اہل بیت سے مناظرے کرتے رہتے تھے، مخالفین اہل بیت سے اہل بیت اطہار کے سلسلے میں مجادلہ کرتے رہتے تھے، منکرین امامت کے سامنے دلائل امام برحق پیش کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک مخالف امام سے مناظرہ کیا تھا جس کی خبر امام برحق کو بھی تھی۔ تو ایک دن جب جناب ہشام امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، پھر امام نے اپنے سارے اصحاب کے سامنے ہشام سے کہا کہ ہشام، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت تم وہ مناظرہ سناؤ جو تم نے کل ہمارے مخالف کے ساتھ کیا تھا۔ تو جناب ہشام شرما گئے اور کہنے لگے حضرت میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں، آپ امام معصوم ہیں، امام برحق ہیں۔ کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم تمہاری زبان کے ذریعے اپنی امامت کے دلائل پیش کروائیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب جب امام نے جناب ہشام کو حکم دیا کہ مناظرہ سناؤ تو جناب ہشام نے مناظرہ سنانا شروع کیا کہ حضرت کل ایک آپ کی امامت کا منکر، ایک غدیر کی ولایت کا منکر، ایک آپ کی امامت و وسائط اور آپ کی عصمت کا منکر لوگوں کے درمیان تقریر کر رہا تھا، اور لوگ بیچ بیچ میں اسے سوالات کر رہے تھے، تو میں بھی اس بز میں پہنچ گیا، اور پھر میں نے بھی اس شخص سے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں کوئی سوال کروں؟ تو اس شخص نے کہا کہ بالکل، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے چہرے پہ آنکھیں ہیں کہ نہیں؟ تو اس نے کہا یہ کیسا سوال ہے؟ میں نے کہا سوال تو سوال ہے۔ تو اس نے کہا ہاں میرے چہرے پہ آنکھیں ہیں۔ تو میں نے کہا تمہارے کان ہیں کہ نہیں؟ اس نے کہا کان بھی ہیں۔ کہا تمہارے پاس ناک ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا ناک بھی ہے۔ کہا تمہارے دہن کے مکان میں زبان ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا زبان بھی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ بھئی یہ کیسے سوال کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میرے سوال ہیں، ابھی نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جب اس نے ساری باتوں کا اقرار کیا کہ آنکھیں بھی ہیں اور کان بھی ہیں اور زبان بھی ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ آنکھوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں کس لیے ہوتی ہیں؟ تو اس نے کہا میں آنکھوں سے دیکھنے کا کام لیتا ہوں، کانوں سے سننے کا کام لیتا ہوں، زبان سے بولنے کا کام لیتا ہوں، ناک قوت شامہ کے لیے ہے، ناک سے سونگھنے کا کام لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے جسم میں دل بھی ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا ہاں دل بھی ہے۔ کہا تو یہ بتاؤ اس دل کا کیا کام ہے؟ تو کہا بھائی دل کا تو سب سے اہم کام ہے، اس لیے کہ جو میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اس کی تصدیق دل کرتا ہے، جو کانوں سے سنتا ہوں اس کی تصدیق دل کے ذریعے ہوتی ہے، جو زبان سے کہتا ہوں اس کی تصدیق بھی دل کرتا ہے، جو ناک سے سونگھتا ہوں اس کی تصدیق بھی دل کرتا ہے۔ دل تو جسم کا سب سے اہم حصہ ہے۔ تو جناب ہشام نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دل کو کس نام سے یاد کیا جائے گا، دل کو کیا لقب دیا جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ دل تو جسم کا امام ہے۔ اس نے کہا کہ دل تو جسم کا امام ہے۔ ہشام نے حضرت سے کہا کہ میں نے کہا کہ میرا سوال اب شروع ہوا کہ جب اللہ نے اتنے سے جسم کو بغیر امام کے نہیں چھوڑا ہے تو کیا پوری کائنات کو بغیر امام کے چھوڑ دے گا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں۔ جناب ہشام نے کہا کہ بھائی جب اللہ نے اتنے سے جسم کو پیکر انسانی کو بغیر امام کے خلق نہیں کیا تو کیا اس دنیا کو بغیر امام کے خلق کرے گا؟ دیکھیے جناب ہشام کے اس جواب سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ اگر انسان معرفت امام چاہے تو دلائل امامت کے لیے، ثبوت امام کے لیے خود انسان اپنے جسم پر غور کرے تو معرفت امام ہو سکتی ہے۔ بھائی اللہ نے ہم کو انسان بنایا ہے اور ہمیں جسم انسانی عطا کیا ہے، اور جسم انسانی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بات شعراء نے اپنے شعروں میں نظم کی، مقرروں نے اپنی تقریروں میں بیان کی کہ انسان بنائے عناصر اربع سے۔ عناصر اربع کیا ہیں؟ عناصر اربع آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ ایک جسم انسانی 4 چیزوں سے خلق ہوا ہے، جس میں ایک ہوا ہے، ایک مٹی ہے، ایک آگ ہے، ایک پانی ہے۔ تو یہ انسان جو بنا ہے یہ عناصر اربع سے، اور امام بنا ہے نور خدا سے۔ تو فرما رہے ہیں آپ، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی انسان کو
اللہ نے عناصر اربع سے بنایا، آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ اب دیکھیے اللہ نے انسان کی خلقت میں بھی اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، اور مظاہرہ قدرت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جن عناصر سے خلق کیا ہے، جن چیزوں سے خلق کیا ہے، ادھر تشریف لائیں مولانا ابو طالب صاحب، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ وہ نایاب نہیں ہیں، آگ ہو یا ہوا ہو یا مٹی ہو یا پانی ہو، یہ چاروں چیزیں جن سے اللہ نے انسان کو خلق کیا وہ نایاب نہیں ہیں۔ آگ بھی مہیا ہے، ہوا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، مٹی بھی موجود ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ نے انسان کو بنایا عناصر اربع سے، چار چیزوں سے بنایا، لیکن یہ چاروں اشیاء جن سے انسان کو اللہ نے خلق کیا، آپ بڑے سے بڑے آرٹسٹ کو، بڑے سے بڑے فنکار کو یہ چاروں اشیاء دے دیجئے اور اس سے کہیے کہ بھئی انسان انہی عناصر سے بنائے، انہی عناصر سے تم ایک انسان بنا کے دکھا دو۔ بھائی ممبر لکڑی سے بنائے، آپ بڑھئی کو لکڑی دیجئے وہ ممبر بنا دے گا۔ یہ لباس کپڑے سے بنائے، آپ درزی کو کپڑے دیجئے وہ لباس بنا دے گا۔ مکان میٹیریل سے بنائے، آپ مستری کو میٹیریل دیجئے وہ مکان بنا دے گا۔ تو انسان عناصر اربع سے بنائے، بڑے سے بڑے آرٹسٹ کو، بڑے سے بڑے فنکار کو آگ، ہوا، مٹی اور پانی دیجئے اور کہیے بھئی انہی چیزوں سے تو انسان بنائے، تم انہی چیزوں سے ایک انسان بنا دو۔ مگر بڑے سے بڑا فنکار عناصر اربع سے انسان نہیں بنا سکتا۔ دنیا اسی سے سمجھے کہ جب انسان اپنا جیسا انسان نہیں بنا سکتا تو اسے امام بنانے کا اختیار کہاں سے ہوگا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور کیا کہ جب عناصر اربع سے بننے والا انسان نہیں بنا سکتا تو پھر جس امام کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہو، نور سے بننے والا امام کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اب چلیے اگر بڑے سے بڑا فنکار، آرٹسٹ، آپ اسے آگ، ہوا، مٹی، پانی یہ عناصر اربع دیجئے اور کہیے کہ بھئی اسی سے انسان بنائے، یہ آگ موجود ہے، یہ ہوا موجود ہے، یہ مٹی موجود ہے، یہ پانی موجود ہے۔ ذرا توجہ سنیے گا، ایک انسان بناؤ اور وہ انسان بنانے کی کوشش کرے تو جب وہ اپنی کوشش میں منزل تکمیل تک پہنچ جائے گا تو آگ، ہوا اور مٹی اور پانی کے ذریعے جو چیز بنائے گا وہ انسان نہیں کہلائے گا، وہ اسٹیچو کہا جائے گا۔ کیا بنایا بھائی؟ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی سے بڑے سے بڑا فنکار جو بنائے گا وہ انسان نہیں کہلائے گا، وہ صنم کہلائے گا، وہ اسٹیچو کہلائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب اللہ کے بنائے ہوئے انسان کے مقابلے میں جو بنایا جائے وہ انسان نہیں کہلائے گا، وہ صنم کہلائے گا۔ بھائی نہ جانے آپ کا ذہن کہاں ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ لیکن سمجھئے گا اس بات، بھائی آگ، ہوا، مٹی، پانی کے ذریعے ہم نے ایک پیکر بنایا، اسٹرکچر بنایا اور بالکل ہو بہو انسان جیسا، چہرہ انسان جیسا، آنکھیں انسان جیسی، ہاتھ انسان جیسے، پاؤں انسان جیسے، لیکن اسے کوئی سمجھدار انسان نہیں کہے گا، اسے اسٹیچو کہا جائے گا، اسے صنم کہا جائے گا۔ تو اللہ کے بنائے ہوئے انسان کے مقابلے میں جو بنایا جائے وہ انسان نہیں کہلائے گا، وہ صنم کہلائے گا۔ نہ جانے آپ کو دعائے صنم قریش یاد آئی کہ نہیں آئی؟ ارے بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ نہ جانے آپ کو دعائے صنمی قریش یاد آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی دعائے صنمی قریش نے مولا علی نے اپنے مقابلے میں آنے والوں کو صنم کہا ہے کہ اللہ ان قریش کے دونوں صنموں پر لعنت کر۔ بھائی مولا علی کی دعائے صنم قریش سمجھا رہی جیسے انسان کے مقابلے میں جو بھی بنایا جائے وہ صنم کہلائے گا، انسان نہیں، ویسے ہی امام کے مقابلے میں جو بھی لایا جائے وہ صنم کہلائے گا، امام نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دعائے صنم قریش تو اذان گرامی اللہ نے انسان کو، یہ تو مقرروں کے اعتبار سے، فلاسفرز کے اعتبار سے، شعراء کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو عناصر اربع سے بنایا۔ اگر آپ قرآن سے پوچھئے تو قرآن میں خلقت انسانی بیان ہو رہی کہ اللہ نے انسان کے جسم کو کیسے بنایا۔
اعلان ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَابٍ کہ ہم نے اس انسان کو مٹی سے بنایا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ پھر اس کو نطفہ بنا دیا، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ پھر اسے جمع ہوا گوشت بنا دیا، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ پھر اسے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں زیادہ زحمت نہیں، پوری توجہ سنیے گا۔ قرآن میں جو انسان کے جسم کی حیثیت بیان کی جا رہی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ جو انسان شکم مادر میں اس کی تخلیق ہوئی، تو اس کی تخلیق کا پروسیس کیا تھا، کس طریقے سے انسان بنایا گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے انا خلقناکم، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو من ترابن پہلے مٹی بنایا، پھر نطفہ بنایا، پھر جمع ہوا خون بنایا، اور اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ یعنی ایک جسم انسانی 4 منزلوں سے گزرا۔ پہلی منزل مٹی کی منزل تھی، دوسری نطفے کی منزل تھی، تیسری جمے ہوئے خون کی منزل تھی، اور چوتھی گوشت کے لوتھڑے کی منزل تھی۔ یعنی ایک انسان میں بھی 4 منزلیں رکھی گئیں، ایک مٹی، ایک نطفہ، ایک علقہ، ایک مسقہ۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب اسے کیا کیجئے کہ جسم انسانی کی ان 4 منزلوں میں 3 نجس ہیں، 1 پاک ہے۔ بھائی نطفہ نجس ہے، علقہ نجس ہے، مسقہ نجس ہے، اور تراب پاک ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی قرآن 4 میں سے 3 کو نجس کہہ رہا ہے، 1 کو پاک کہہ رہا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی نافرمانی ہے، اور یہ کتنی بڑی نادانی ہے، اور یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ قرآن کہے تو اسے آیت کہا جائے، اور ہم کہیں تو وہ تبرہ کہلائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اچھا آپ غور فرمائیں کہ یہ انسان کی جسم کی جو ترتیب ہے وہ بیان ہو رہی ہے کہ پہلے مٹی، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مسقہ۔ اب سب سے پہلی منزل آئی ہے مٹی کی۔ مٹی کو عربی زبان میں تراب بھی کہتے ہیں، لیکن تراب ہی نہیں کہتے ہیں۔ بہت توجہ سنیے گا آپ، مٹی کو عربی میں تراب بھی کہتے ہیں، لیکن تراب ہی نہیں کہتے ہیں۔ مٹی کے عربی میں اور نام بھی ہیں۔ مٹی کا عربی میں ایک نام ہے تین، مٹی کا عربی میں ایک نام ہے ہما، اور مٹی کا عربی میں ایک نام ہے سلسال۔ توجہ ہے آپ کی؟ عربی زبان میں مٹی کو تراب بھی کہتے ہیں، تین بھی کہتے ہیں، ہما بھی کہتے ہیں، سلسال بھی کہتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھئے کہ عربی زبان میں تراب کس مٹی کو کہتے ہیں، تین کس کو کہتے ہیں، ہما کس کو کہتے ہیں، اور سلسال کسے کہتے ہیں؟ تو علماء زبان عرب بتائیں گے کہ عربی زبان میں وہ مٹی کہ جس میں پانی ملا دیا جائے اسے ہما تین کہتے ہیں۔ بھئی مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، نبی نے فرمایا کہ کنتو نبیًا آدمہ بین الماء والتین۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب جناب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو جس مٹی میں پانی کی ملاوٹ ہو، گیلی مٹی کو عربی میں تین کہتے ہیں۔ اب یہ گیلی مٹی، توجہ سنیے گا، یہ گیلی مٹی رکھی رہے اور اس میں کسی اور چیز کو جوڑنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، چپکانے کی طاقت پیدا ہو جائے، اس مٹی کو عربی میں ہما کہتے ہیں۔ اب یہ مٹی دھوپ میں سکھا لی جائے یا آگ میں ڈال کے پکا لی جائے اور اس سے کھنکھنانے کی آواز آئے، اس مٹی کو سلسال کہتے ہیں۔ فرما رہے ہیں آپ بھائی، کھنکھناتی ہوئی مٹی کو سلسال کہا جاتا ہے۔ تو جس میں پانی کی ملاوٹ ہو وہ مٹی تین کہلاتی ہے، جس میں چکنائی پیدا ہو جائے وہ مٹی ہما کہلاتی ہے، جس میں آگ یا دھوپ شامل ہو جائے وہ سلسال کہلاتی ہے، اور جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو وہ مٹی تراب کہلاتی ہے۔ بھائی جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو وہ مٹی تراب کہلاتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہمارے مولا علی کا لقب ابو تین نہیں ہے، ابو ہما نہیں ہے، ابو سلسال نہیں ہے، ہمارے مولا علی کا لقب ہے ابو تراب، مٹی کا باپ۔ بھائی یہ ان کی مٹیوں کے باپ ہیں جن کے خون میں ملاوٹ نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
صاحب نے غور کیا. اذان گرامی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان معرفت امام کے لیے اگر خالی اپنی خلقت پر غور کرے، اپنی صلاحیتوں پر غور کرے تو معرفت امام پیدا ہو سکتی ہے. بھائی ہم نے عربی نہیں پڑھی، ہم امام کو کیسے پہچانتے؟ ہم نے تفسیر قرآن نہیں پڑھی، ہم امام کو کیسے پہچانتے؟ ہم نے حدیثیں نہیں پڑھی، ہم امام کو کیسے پہچانتے؟ تو جب قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے ہم یہ جواز پیش کریں گے کہ ہم کو عربی نہیں آتی تھی، ہمیں حدیث نہیں آتی تھی، ہم نے روایتیں نہیں دیکھیں، تو آواز آئے گی ٹھیک ہے تم نے روایتیں نہیں دیکھیں، آیتیں نہیں دیکھیں، اپنے جسم کا آئینہ تو دیکھا تھا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. بھائی تم نے اپنی کتاب زندگی تو پڑھی تھی، اپنے جسم کا آئینہ تو دیکھا تھا، تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ تمہیں ہم نے انسان بنایا، 12 کو امام بنایا، تمہیں انسان بنایا، 12 کو امام بنایا. انسان کہتے ہیں ہدایت لینے والے کو، امام کہتے ہیں ہدایت دینے والے کو. تم خود غور کرتے کہ جب ہدایت لینے والے ایسے ہیں تو ہدایت دینے والے کیسے ہوں گے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد. جب ہدایت لینے والوں کو اللہ نے اتنا با اختیار بنایا تو وہ ہدایت دینے والوں کو کیسا بنا ہوگا؟ بس آخری منزل ہے ہدایت لینے والے، یعنی انسانوں کی منزل یہ ہے کہ اعلان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے انسان کو بے پناہ عزتوں سے نوازا اور اتنی عزت عطا کی کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے اس انسان کو خشکیوں میں بھی اور اس انسان کو سمندروں میں بھی سواریوں کی سہولتیں عطا کی. اب یہ سواریوں کی سہولتیں کیا ہیں یہ سن لیجئے اور منزل آخر تک پہنچا دوں. اب اس فقرہ آیت کی جو تفسیر کی گئی ہے کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تو وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کی تفسیر یہ ہے کہ سواریوں کی سہولت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمام وہ سواریاں جو انسان کے سفر کے کام آتی ہیں انہیں انسانوں کے لیے مطیع قرار دیا، فرما بردار قرار دیا، ان سواریوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. بھئی یہ لفظ مسخر عربی کا لفظ ہے لیکن اجنبی لفظ نہیں ہے. ہم جب آپ سواری پر بیٹھتے ہیں تو دعائے سفر کا آغاز اسی لفظ سے ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ بے نیاز ہے وہ خدا جس نے سواری کو میرے لیے مسخر کر دیا. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. بھائی مسخر کا کیا مطلب ہے؟ مسخر کا مطلب ہے کنٹرول میں دے دینا، مسخر کا مطلب ہے اختیار دے دینا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اتنی عزت دی کہ حیوانوں کا اختیار انسان کو دے دیا. حیوان بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، سواریاں بھی اللہ کی مخلوق ہیں، مگر اللہ نے اپنے بنائے ہوئے حیوانوں کا اختیار انسانوں کو دے دیا عزت انسانی کے لیے کہ خالق ہم ہیں، مالک تمہیں بنا دیں گے، خلق ہم نے کیا ہے، اختیار تمہیں دے دیں گے. اب کیا اختیار دیا کہ اللہ کی بنائی ہوئی سواری انسانوں کے اشارے پر چلتی ہے. اللہ نے انسان کو اتنی عزت دی کہ جدھر انسان کہے ادھر سواری بڑھ جائے گی، جدھر انسان کہے وہاں سواری رک جائے گی، جدھر انسان کہے وہاں ادھر سواری مڑ جائے گی. بھائی وہ جانور جس پر انسان سفر کرتا ہے وہ انسان کے اشاروں پر چلتے تھے، تو سواریوں کا انسان کے اشارے پر چلنا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے. تو اگر سواریاں ہمارے اشارے پر چلیں تو یہ ہمارے انسان ہونے کی دلیل ہے. اب اگر چاند نبی کے کہنے سے 2 ٹکڑے ہوتا نظر آئے، سورج مولا علی کے کہنے سے مغرب سے پلٹتا نظر آئے، ستارہ جناب سیدہ کی ڈیوڑھی پر اترتا ہوا نظر آئے، مردہ مولا علی کی ٹھوکر سے زندہ ہوتا ہوا نظر آئے، تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ ارے بھائی سواریوں کا ہمارے اشارے پر چلنا ہمارے انسان ہونے کی دلیل ہے، اور کائنات کی ہر شے کا اہل بیت کی اطاعت کرنا اہل بیت کے امام ہونے کی دلیل ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ.
انسان کے عزت کی دلیل یہ ہے کہ اسے حیوانات پہ اختیار دیا گیا اور آل محمد کو کائنات کے ذرے ذرے پہ اختیار دیا گیا۔ تو امام کو پہچاننے کے لیے عزیزان گرامی اگر انسان خود اپنے اوپر غور کرے، اپنی صلاحیتوں پر غور کرے تو وہی معرفت امام کے لیے بہت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ واقعات تاریخ گواہی دے رہے ہیں کہ امام برحق کی معرفت کے لیے جو واقعات تاریخ میں موجود ہیں اگر سرسری نظر ڈالی جائے تو وہی بہت ہیں۔ چنانچہ آج جن کی شہادت کا روز ہے ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، ان کے امام برحق و من اللہ امام ہونے کے لیے ایک واقعہ ہی بہت ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ عبد الملک ابن مروان، آل مروان کا ظالم بادشاہ عبد الملک ابن مروان کا زمانہ حکومت ہے، اور اس زمانے میں مسلمان جو کپڑے پہنتے تھے تو پورے عرب میں کوئی کپڑوں کا کارخانہ نہیں تھا۔ مسلمان کوئی اپنے گھر میں کپڑے کا کارخانہ نہیں کھولے تھے کہ جہاں سے کپڑے آتے تھے اور اس سے لباس تیار کیے آتے تھے۔ سارے کپڑوں کے کارخانے تھے مصر میں، اور جتنے بھی مصر کے کارخانے تھے وہ سب عیسائیوں کے تھے، اور وہ سکے درہم و دینار جو رائج تھے وہ درہم و دینار بھی مصر کے کارخانے میں تیار ہوتے تھے۔ مسلمانوں کو سکہ ڈھالنا بھی نہیں آتا تھا۔ بھئی یہ سکے بنانا، سکے ڈھالنا یہ ایک کامرس کا، ایک بینکنگ کا مسئلہ ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اس کا پورا ایک نظام ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے۔ تو چنانچہ سکے بھی روم سے آتے تھے، معاف کیجیے گا روم سے آتے تھے، اور کپڑے مصر میں بنائے جاتے تھے، اور روم میں بھی عیسائیوں کی حکومت تھی اور مصر میں بھی عیسائیوں کی حکومت تھی۔ ایک دن کسی شخص نے وہ کپڑے جو مصر سے بن کے آتے تھے اس کے بارڈر پر دیکھا تو چھوٹا چھوٹا ایک نشان نظر آیا۔ اب جب اس نشان پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ نشان نہیں ہے، یہ عیسائی مذہب کی علامت ہے، ایک علامت ہے، مذہبی علامت۔ تو جب اس نے غور کیا، اس نے علماء کو بتایا اور مسئلہ پوچھا کہ بھائی یہ غیر اسلامی علامت لباس کے اوپر ہے، کیا اس غیر اسلامی علامت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو علماء نے کہا نہیں، اس میں تو نماز جائز نہیں ہے۔ یہ عبد الملک ابن مروان کے سامنے معاملہ پہنچا تو عبد الملک ابن مروان نے حکم دیا کہ بھئی جتنے بھی کپڑے مصر سے آتے ہیں ان سے اس نشانی کو ہٹا دیا جائے، اس لیے کہ اس نشانی کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب جب وہ نشانی ہٹائی گئی اور یہ خبر بادشاہ روم کو پہنچی تو بادشاہ روم نے کہا کہ بھئی صرف کپڑے ہی مصر سے چھپ کے نہیں آتے ہیں، تم نے ہماری مذہبی علامت کو ہٹا دیا، تم یہ نہ سوچو کہ تمہیں چین سے رہنے دیں گے۔ یہ سکے جس کے ذریعے تم زندگی گزارتے ہو، جو ذریعہ تجارت ہے، ذریعہ معاش ہے، یہ بھی ہمارے ہی کارخانوں میں ڈھالا جاتا ہے۔ اگر تم نے ہماری مذہبی علامت کو کپڑوں سے ہٹایا تو اب جو ہم سکے ڈھال کے بھیجیں گے تو اس میں ایک طرف سکے کی قیمت ہوگی اور دوسری طرف پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخانہ جملے نقش ہوں گے۔ اب تم طے کرو، تم کیا چاہتے ہو؟ تم اس نشانی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہو یا اپنے نبی کی شان میں گستاخی چاہتے ہو؟ جیسے ہی عبد الملک ابن مروان تک بادشاہ روم کا یہ خط پہنچا، ایک کھلبلی مچ گئی، تمام علماء بلائے گئے، وزراء بلائے گئے کہ بھئی بڑا نازک مسئلہ ہے، اگر ہم علامت کو باقی رہنے دیتے ہیں تو نماز جائز نہیں ہے، اور اگر علامت کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ سکوں کے اوپر توہین پیغمبر کے جملے نقش کر دیں گے۔ اب سب لوگ بیٹھے ہیں کہ اس مشکل میں کیا کیا جائے، تو عبد الملک ابن مروان کے دربار ہی کے ایک سب سے ضعیف وزیر نے کہا کہ وہی کیا جائے جو مشکلات میں دور نبی میں کیا جاتا تھا۔ صلوات بھیجے محمد و اہل محمد۔ اس نے کہا مطلب کیا؟ کا مطلب ہے اولاد نبی کا سہارا، جیسے ماضی میں جب بھی مشکل آئی تو مشکل اہل بیت کے ذریعے حل ہوئی ہے، تو اس مشکل سے بھی نجات اہل بیت ہی کے ذریعے ملے گی۔ تو کہا تمہاری مراد کون ہے؟ کہ میری مراد ہے اولاد علی امام محمد باقر علیہ السلام۔ پانچویں امام علیہ السلام کا نام لیا۔ اب مجبوراً اپنی حکومت کو بچانا ہے، اقتدار کو قائم رکھنا ہے، لہذا پانچویں امام کو بلایا گیا۔ پانچویں امام کے سامنے مسئلے کو پیش کیا گیا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، دیکھیں یہ کپڑے جو ہم پہنتے ہیں یہ مصر سے آتے ہیں اور اس پہ ان کی مذہبی علامت ہے، اگر ہم علامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو نماز جائز نہیں ہے، اور اگر علامت کو ہٹا دیتے ہیں تو انہوں نے ایسی ایسی دھمکی دی ہے۔ تو پانچویں امام نے کہا اس میں کون سی مشکل بات ہے؟
ارے بھائی یہ سکے جن کے ذریعے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پیغمبر کی شان میں توہین کریں گے، تم خود سکے ڈھالو، تم خود کارخانے لگاؤ۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ سکے ڈھالے کیسے جاتے ہیں، کارخانوں میں سکے ڈھالنے کا قانون کیا ہوتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ لاؤ کاغذ و قلم لاؤ، میں تمہیں قانون بتاتا ہوں۔ تو ایک قلم مانگا تھا 10 آ گئے، ایک کاغذ مانگا تھا 100 آ گئے۔ لیجئے نانا کا بدلہ نواسے نے لے لیا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور پھر 5ویں امام نے یہ ایک بینکنگ کا مسئلہ ہے کہ آپ نے سکے ڈھالنے کا قانون رقم فرمایا، بھائی کتنے مشقال چاندی ہو، کتنے مشقال سونا ہو، کس طریقے سے سکے ڈھالے جائیں، یہ 5ویں امام نے طریقہ بتایا۔ اور اسلامی مملکت میں پہلا سکہ بحکم امام محمد باقر جاری ہوا، بمدد امام محمد باقر جاری ہوا۔ یہ پہلا اسلامی سکہ ہے، اس میں شیعہ و غیر شیعہ کی بات نہیں کہ شیعہ علماء نے لکھا ہے غیر شیعہ نے نہیں لکھا، یہ ساری ملت مسلمہ تسلیم کرتی ہے، پڑھے لکھے علماء اسلام اقرار کرتے ہیں کہ اسلامی مملکت میں جو پہلا سکہ چلا وہ امام محمد باقر کی وجہ سے چلا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں صاحب معجزہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے بھائی ایک معجزہ تو اسی کو کہتے ہیں کہ دور خلافت کا چل رہا تھا، سکہ امامت کا چل رہا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ نہیں بالکل خاموش بیٹھے گا ہے۔ ہاں سبحان اللہ کہیے، صلوات پڑھیے، نعرہ حیدری لگائیے ایک بار۔ یہ جو اسلامی مملکت کا پہلا سکہ جاری و ساری ہوا یہ امام محمد باقر کی وجہ سے۔ دیکھیے سکوں کا اماموں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک سکہ وہ ہے جو اسلامی مملکت میں جاری ہوا امام محمد باقر علیہ السلام کی وجہ سے، اور ایک سکہ وہ ہے جو امام ضامن کی نسبت سے بازو پر باندھا جاتا ہے۔ میں نے آج ہی ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک صاحب ہیں کہ جن کی سمجھ میں ہر چیز آ جاتی ہے، شبیہیں سمجھ میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے ان کا نام ہی مولانا چسنی پڑ گیا ہے، جنہوں نے روزوں کو چسنی کہا تھا۔ آج وہ بیٹھے ہوئے امام ضامن کے خلاف تقریر فرما رہے تھے، وہ کہتے صاحب یہ ایک رسم ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ امام ضامن بازو پر باندھ دیا جاتا ہے اور سکہ باندھ کے لوگ گھوم رہے ہیں۔ بھائی صدقے کے لیے سکہ دے دینا چاہیے، وہ بازو پر سکہ بندھائے اور سکہ باندھے باندھے انسان گھوم رہا ہے، یہ سکہ باندھ کے گھومنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو جو امامہ لگا کے آپ کے گھومنے سے فائدہ ہے۔ ایک تو یہ، دوسرے دیکھیے بڑے افسوس کی بات یہ ہے، جاہلوں کی نہیں، جو لوگ لباس علماء میں ہوں ان کو کسی بھی بات پر بولنے سے پہلے اصل کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، لکیر کا فقیر نہیں بننا چاہیے کہ ایک چیز کو کسی نے غلط کہہ دیا تو غلط ہے غلط ہے غلط ہے، ارے بھائی اس کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ جو امام ضامن کہہ کے ایک سکہ بازو میں باندھا جاتا ہے، ایک تو یہ صدقے کا سکہ نہیں ہوتا، یہ صدقے کا سکہ نہیں ہوتا، یہ ضمانت کا سکہ ہوتا ہے۔ صدقے کا سکہ اور ہے، ضمانت کا سکہ اور ہوتا ہے۔ امام ضامن یہ اصطلاحاً امام ضامن اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام ضامن 8ویں امام حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہ امام ضامن کہہ کے مسافر کو 8ویں امام کی ضمانت میں دے دیا جاتا ہے، اس لیے کہ خود امام ضامن آہو ہیں، انہوں نے حیوانوں تک کو ضمانت دی اور ان کو پناہ میں رکھ کے حفاظت کی، لہٰذا یہ امام ضامن بالکل ویسے ہی کہا جاتا ہے جیسے چلتے وقت مسافر سے خدا حافظ کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ایک بات تو یہ ہے نا، ایک بات تو یہ ہے کہ جو کانسیپٹ خدا حافظ
فی امان اللہ کا ہے، وہی تصور امام ضامن کا ہے کہ ہم نے امام کی نسبت سے ایک سکہ باندھ دیا۔ اب یہ 8ویں امام کی نسبت سے سکہ کیوں باندھا ہے؟ تو اسلامی شریعت میں جہاں نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، ہر شے کا ایک قانون ہے، وہی آداب سفر بھی ہیں۔ آداب سفر کیا ہیں؟ کتابوں میں علماء نے ائمہ معصومین کی حدیثوں سے آداب سفر لکھے ہیں کہ جب گھر سے نکلو تو صدقہ دے کے نکلو، یہ آداب سفر میں شامل ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کے نکلو، یہ آداب سفر میں شامل ہے۔ یہاں تک کہ ہے کہ اپنے پاس خاک شفا رکھ کے نکلو، اور پھر عقیق کی انگوٹھی پہن کے نکلو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ آداب سفر میں شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ جس کی انگلی میں عقیق کی انگوٹھی ہوتی ہے تو وہ بلاؤں سے اور آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ عقیق کی انگوٹھی سفر کی مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ مجھے بتائیے یہ عقیق کے پتھر کی وجہ سے انسان سفر کی مصیبتوں سے محفوظ کیوں رہتا ہے؟ تو یہ پتھر کی وجہ سے نہیں ہے، اقرار ولایت علی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ نے ہر شے پر مولا علی کی ولایت کو پیش کیا تو سب سے پہلے جس پتھر نے اشہد ان علی ولی اللہ کہا وہ یہ عقیق تھا۔ تو عقیق پتھر کی وجہ سے سفر کا محافظ نہیں بنا ہے، اقرار ولایت کی وجہ سے۔ تو یہ سکہ سکے کی وجہ سے نہیں ہے، امام ضامن کی وجہ سے ہے۔ بھائی جیسے عقیق جو سفر کے لیے حکم دیا گیا کہ عقیق لے کے نکلو، وہ مولا علی کی ولایت کی وجہ سے محترم ہے، ویسے یہ سکہ امام ضامن کی ضمانت کی وجہ سے۔ اب دیکھیں اس سکے کا کانسیپٹ، ان کا جو یہ کہنا ہے کہ صاحب یہ رسم ہے رسم ہے رسم ہے، اس سکے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب مامون نے سیاستاً ہی صحیح 8ویں امام کو ولی عہد بنایا تو ولی عہد بنانے کے وقت اس نے ایک سکہ امام کے نام کا رائج کیا تھا جس پر امام کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا تھا۔ تو اس سکے کو لوگوں نے صدقہ سمجھ کے اپنے پاس نہیں رکھا، تبرک سمجھ کے اپنے پاس رکھا۔ تو ہم بھی جو یہ سکہ بازو پر باندھتے ہیں تو صدقے کی حیثیت سے نہیں باندھتے، امام کی نسبت کی حیثیت سے باندھتے ہیں۔ صلوات بھیجے احمد و آل احمد۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ سکہ باندھ کے گھومنے سے، ارے سکہ صدقے کا سکہ تھوڑی ہوتا ہے، آپ ہر چیز کو صدقہ سمجھ رہے ہیں اسی لیے ہر چیز کھائے جا رہے ہیں۔ صدقے پہ پلنے والے ہر چیز کو صدقہ ہی سمجھتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں نے ابھی جو جملہ عرض کیا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں صاحب یہ سکہ باندھ کے گھوم رہے ہیں، تو آپ جو لباس علماء پہن کے ٹہل رہے ہیں کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ اگر آپ لباس علماء میں نہ ہوں تو کوئی 2 انگلی سلام بھی نہ کرے۔ تو جیسے لباس علماء آپ کی عزت کا سبب بنتا ہے، ویسے امام رضا کی نسبت کا سکہ ہماری حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سمجھنا چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، پوری قوم کو گمراہ کرنا، بچوں کے دماغوں کو ہائی جیک کرنا کہ صاحب یہ صدقے کا ہے۔ ارے بھائی آپ کے یہاں کبھی باندھا ہی نہیں کیا امام ضامن، آپ کی قسمت ہی میں نہیں امام کی ضمانت میں ہونا، آپ سمجھ رہے صدقے کا ہے، یہ صدقے کا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو جب بھی امام ضامن اکٹھا ہو جاتے تو ان سکوں کو فقیر کو صدقہ نہیں دیا جاتا، امام کی نذر دلوائی جاتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ نہ صدقے پہ تھوڑی ہو۔ بہرحال محرم قریب آ تو اذان گرامی، بہرحال سکوں کا بھی امام کا سکہ چل رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا 5ویں امام کے حکم کے مطابق پہلا اسلامی سکہ مملکت اسلامی کا سکہ 5ویں امام کے حکم سے چلا، اور یہ امام ضامن 8ویں امام کی نسبت کا سکہ۔ میں کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ بہت سے محاورے ایسے ہیں کہ اگر فضائل آل محمد سامنے نہ ہوں تو محاورے سمجھ میں نہ آئیں۔ جیسے ایک محاورہ ہے 4 چاند لگانا۔ 4 چاند کیسے لگائے جاتے ہیں؟ جناب ام البنین کی گود نے بتایا ایسے لگائے جاتے ہیں۔ سکہ چلنا
سکہ کیسے چلتا ہے؟ مسافر کے بازو کے سکے نے چل کے بتایا کہ ایسے چلتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو حضرات گرامی بات طویل ہو گئی، گفتگو تمام ہو گئی کہ یہ امام برحق کی علامات و امام برحق کی معرفت کے راستے عقلاً بھی ثابت ہیں اور روایات کے ذریعے، فضائل کے ذریعے، مناقب کے ذریعے بھی امام برحق کو پہچانا جا سکتا ہے۔ چنانچہ دشمنوں نے اہل بیت اطہار سے خوب دشمنی کی، مگر مشکل کے موقع پر اہل بیت ہی کا سہارا لیا گیا۔ بھائی 5ویں امام سے کوئی کم دشمنی نہیں نکالی گئی ہے۔ ایک تو آج جن کی شہادت کا روز ہے، آج جن کے تابوت کی شبیہ ہے، ابھی شبیہ تابوت برآمد ہوگی، الوداعی مجلس کو مولانا خطاب فرمائیں گے، بس چند جملے مصائب کے تفصیل کے ساتھ مصائب آپ ان سے سنیں گے۔ وہ ایسا مظلوم امام ہے کہ کربلا میں زہرا کا صبح سے شام تک گھر لٹ رہا تھا، اور یہ مظلوم امام ایک ایک مصیبت کا گواہ بن رہا تھا۔ یہ 5ویں امام وہ امام ہیں کہ جنہوں نے جناب عباس کے بازوؤں کو کٹتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے علی اکبر کے سینے کو چھتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے، جنہوں نے اون و محمد کے خون میں بھرے ہوئے جنازوں کو خیموں میں آتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے جناب علی اصغر کے گلے پہ لگتے ہوئے تیر کو دیکھا۔ خود 5ویں امام سے روایت ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب میرا جد مظلوم گھوڑے پر جھوم رہا تھا اور جھومتے جھومتے گھوڑے سے زمین کے اوپر آئے۔ بھائی 5ویں امام نے بیان کیا، 5ویں امام کی روایت ہے کہ میں در خیمہ سے دیکھ رہا تھا کہ میرا جد مظلوم، میرا دادا حسین زمین پر ساکت پڑا تھا۔ امام فرماتے کہ اب میرے دادا جنگ نہیں کر رہے تھے، اب میرے دادا کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اب میرے دادا اپنے باپ کی ذوالفقار نہیں چلا رہے تھے، لیکن میرے دادا کی مظلومی کا عالم یہ تھا کہ کوئی آتا تھا وہ پتھر مار کے چلا جاتا تھا، کوئی آتا تھا وہ پسلیوں میں نیزہ گاڑ کے چلا جاتا تھا، کوئی آتا تھا جس پر تلوار مار کے چلا جاتا تھا، کوئی آتا تھا جلتے زخموں پر ریت جلا جاتا تھا۔ 5ویں امام ساری مصیبتوں کے گواہ، آج انہی کے تابوت کی شبیہ برآمد ہوگی۔ آپ امام کے تابوت کی شبیہ کو دیکھ کے روئیں گے، آپ شبیہ تابوت پہ ماتم کریں گے۔ یقیناً 5ویں امام بھی اس مجلس میں آئے ہوں گے۔ جب آپ شبیہ تابوت کو برآمد کریں گے تو آپ ہائے محمد باقر کہہ رہے ہوں گے، میرا دل کہتا ہے 5ویں امام کہہ رہے ہوں گے ہائے میرا مظلوم دادا، ہائے میرا حسین مظلوم۔ ارے آج میرے تابوت کی شبیہ اٹھانے والے اتنے ہیں، مگر میرے دادا کا جنازہ کربلا میں پڑا رہا، کوئی لاشے پر گھوڑے دوڑا رہا تھا، کوئی بدن سے کرتا ہوتا رہا تھا۔ واہ مظلومہ، واہ حسینہ، ماتم امام، ماتم حسین۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये उस इमाम का जनाजा है जिस पर रसूल खुदा ने सलाम पहुंचा है, जिस पर शहजादी कौनैन ने सलाम पहुंचा है। ये वो मजलूम इमाम है कि तमसीली के आलम में करबला के हर मसाइल उठाने वाला इमाम। ये इमाम वो है कि जब देखता है कि इनके बाबा के गले में तौब और हाथों में हथकड़ियां, पैरों में, और जब बच्चों को पीता था तो पानी खुद ना पीकर बाबा की हथकड़ियों पे पानी छिड़कते थे। कहते थे बाबा आपकी हथकड़ियां सूरज की तपिश से गर्म हो गई हैं। इमाम रो के फरमाते थे कि ऐ मेरे बेटा, अरे तुम बाबा की हथकड़ी देख रहे हो, अरे मेरा बाबा बेगोरो कफन करबला की सरजमीन पर पड़ा हुआ। इतने मुसीबत और आलाम उठाने के बाद पूरी जिंदगी इमाम मजलूम करबला को याद करके रोते रहे, लेकिन खुदा लानत करे हशाम इब्न अब्दुल मलिक पर कि उसने ऐसा जहर दिया कि इमाम के पूरे जिस्म पर जख्म हो गए। ये वो इमाम थे कि जब इमाम से पूछा गया कि आपके जद इमाम हुसैन के जिस्म पर कितने जख्म थे, तो इमाम ने एक छोटा सा नगीना उतार के बताया था कि इतनी जगह भी बाकी ना थी मेरे मजलूम बाबा जद पर कि जिनके जिस्म पर इतना भी बाकी ना था कि जख्म से खाली हो। ऐसे ही हालत इमाम की थी। अल्लाह अकबर। जब खबर शहादत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को मिली तो सरो सीना पीट के फरियाद करते हैं, बाबा काश मैं आपकी जगह जान दे देता कबल इसके कि आपकी शहादत की खबर सुनता। अज़ीज़ान मोहतरम, आपने जनाजा उठाया, इमाम का जनाजा जन्नतुल बकी में तदफीन हुआ। एक इमाम का चाहने वाला छठे इमाम की खिदमत में पुरसा देने के लिए आया। इमाम पुरसा सुनते रहे, कोई जवाब न दिया। उसने दस्ते अदब जोड़ के, मौला क्या मेरे जुमलों में कोई गुस्ताखी है? आपने कोई जवाब नहीं दिया। इमाम ने कहा नहीं, अरे तुम तो हमारे चाहने वाले हो, अरे मुझे करबला याद आ गई, अरे तुम आके मुझे मेरे बाबा का पुरसा तो दे रहे हो। हाय करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कोई पुरसा देने वाला नहीं, सिर्फ जुल्म ही जुल्म। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसिय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमत ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम मुस्तशहदीन जमीअन शुहदाए करबला सिरानी करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया गरीब अल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़्ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स अश-शुमूस, अस्सलामु अलैका या अनीस अन-नुफूस, या अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस, अस्सुल्तान या अबुल हसन या अली इब्न मूसा अय्युहर रिज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया साहिबल अस्र वज़्ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरआन, अस्सलामु अलैका या इमाम इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहरल्लाहु मखरजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि। हज़रत कल शब शहादत हज़रत जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम होगी इंशाअल्लाह। नमाज मगरिब हाजी मस्जिद नमाज मगरिब के फ़ौरन बाद एक मजलिस मुनक़्क़िद होगी। मजलिस को मौलाना आले जनाब सैयद इत्तिसाम हुसैन रज़ी आबादी खिताब फरमाएंगे। हज़रत 8:30 बजे इंशाअल्लाह मजलिस होगी और मजलिस के बाद ताबूत हज़रत जनाब मुस्लिम बरामद होगा और मस्जिद कुफा जाएगा। आप हज़रत से